ظہر کی نماز پر ایک دوست مسجد میں نہیں آئے. میرے ایک مبلغ دوست ہیں، انہوں نے یہ بات سنائی. کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا بھئی آج آپ مسجد میں نہیں آئے؟ اس نے کہا ظہر کے وقت میں دکان پہ تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، ظہر کے وقت دکان پہ تھے، کاروبار تھا، گاہک آئے ہوئے تھے، تم نے نماز چھوڑ دی، یہ فجر کے وقت کیوں نہیں آئے مسجد؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں دکان پہ تھا. اس نے کہا رات دیر سے سویا ہوں تو صبح آنکھ نہیں کھلی. وہ میرے دوست کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، تیرا یہ عذر میں تو سمجھتا ہوں، کیا اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر قبول ہوگا؟ ہم نے اپنے طور پہ ہی اپنے ذہن کو مطمئن کیا ہوا ہے. ایک ہے گناہ کرنا، ایک ہے گناہ پر ذہن کو مطمئن کر لینا کہ میرا یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں چل جائے گا. اللہ فرماتا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. جس دن آسمان پھٹے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر اپنی حدوں سے باہر نکل کے بہنے لگیں گے اور مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس دن ہر جان کو پتہ چل جائے گا وہ کیا لے کے آیا، کیا چھوڑ کے آیا. یہ جو بہانے، خوش فہمیاں، طفل تسلیاں جن سے ہم نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو مطمئن کیا ہوا ہے، یہ بہانے اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلنے والے. سورہ یاسین میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ. اس دن اللہ فرمائے گا مجرموں، گناہگاروں، نیکوں کی صف میں نہ بیٹھو، الگ ہو جاؤ. آج تو مجرم اور اطاعت شعار سب اکٹھے ہی، لیکن قیامت کے دن سورہ یاسین میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. مجرموں الگ ہو جاؤ. کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا؟ آج ہم منہ سے بہانہ بنا سکتے ہیں. سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن ہاتھ بولیں گے، اس دن پیر بولیں گے کہ وہ کون سے کاموں میں مصروف رہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. فرمایا ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. حضرت امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ ایک مداری نے بادشاہ کو کرتب دکھایا، بادشاہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا ایک رات کی مہلت دیتا ہوں، خزانے کا دروازہ کھول دوں گا، ایک رات میں جتنی دولت اٹھا سکتے ہو اٹھا کے لے جانا. وہ مداری رات عشاء کے بعد بادشاہ کے محل میں داخل ہوا. پہلی بار اس نے اندر سے محل دیکھا. سنگ مرمر کی دیواریں، حریر و پرنیاں کے پردے، ریشمی پردے، منقش دیواریں، مخملی قالین، گداز بستر. اب پہلی دفعہ اس نے محل کی اندر والی رونق دیکھی. وہ رونق میں کھو گیا، یہ بھول گیا میں آیا کیوں. بادشاہ کا نرم بستر دیکھا، اس پر لیٹ گیا. دن بھر کا تھکا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی. آیا تھا خزانہ اٹھانے، وقت گزار رہے سو کے. فجر کی اذان ہوئی، وہ سویا ہوا ہے، وہ آرام کر رہے، تقدیر رو رہی ہے. ایک رات ملی تھی خزانہ اٹھانے کے لیے، اگر آج تو سوتا نہ، محنت کر لیتا، اگلی زندگی آرام میں گزارتا. فجر کی اذان ہوئی، سپاہی آئے، انہوں نے اس سوئے آدمی کو اٹھایا، کہا باہر نکلو. اس نے کہا میں نے تو ابھی دولت اٹھانی ہے. انہوں نے کہا جو مہلت ملی تھی وہ مہلت ختم ہو گئی. اس نے اصرار کیا نہیں بادشاہ نے اجازت دی ہے، میں نے ابھی خزانہ اٹھانا ہے. انہوں نے کہا جو وقت دیا تھا نا تجھے وہ وقت پورا ہو گیا. دھکے دے کے باہر نکالا. عارف کھڑی کہتے ہیں لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی،
بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ ایک ہوتا ہے نقصان، ایک ہے خسارہ۔ نقصان میں کچھ ضائع ہو جاتا ہے، کچھ بچ جاتا ہے، اور خسارہ وہ ہے جس میں بچتا کچھ نہیں، مکمل تباہی، مکمل بربادی، سوائے حسرت کے کچھ ہاتھ میں نہیں رہتا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ 19واں پارہ پہلا رکوع۔ قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں رسول کے راستے پر چلتا، میں اپنے نفس کو راضی کرنے میں ہی مصروف رہا اور میں نے رسول کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو، آج وقت ہے، ایک صحیح فیصلہ، سچی توبہ، پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، آئندہ کے لیے نور بھی مل جائے گا جس میں آپ جس کی روشنی میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یوں تو سارے انسان بڑے گھاٹے میں ہیں، پر جن میں 4 چیزیں ہیں نا، وہ گھاٹے میں نہیں۔ کتنی چیزیں؟ پہلی چیز ایمان، دوسری چیز نیک اعمال، تیسری چیز ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا، اور چوتھی چیز صبر کی تلقین کرنا۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ ایمان۔ ابھی حضرت علامہ حافظ توقیر احمد زیاد صاحب سے آپ اس مہینے کی شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر سن رہے تھے۔ سب سے پہلا مومن کون ہے؟ عورتوں میں سب سے پہلے محسنہ اسلام حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نو عمر ہستیوں میں سب سے پہلے 10 سال کی عمر میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ، اور 37.5 سال کی عمر میں آزاد جوان مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے ہیں حضرت صدیق اکبر۔ یہ ہے انفرادی طور پہ کلمہ پڑھنا، اور اس میں جو تقدیم و تاخیر ہے اس میں اختلاف ہے کہ کس نے پہلے کلمہ پڑھا، لیکن اجتماعی طور پر اپنے ایمان کا اعلان کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ سب متفق ہیں کہ اگر عرب کے اس کافرانہ معاشرے میں سب سے پہلے کسی نے اپنے ایمان کا اعلان کیا ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ امام فخر الدین رازی نے یہ روایت نقل کی ہے تفسیر کبیر میں، اور راوی ہیں مولا علی شیر خدا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کے آئے، وصدق بہ، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی تقوی والے ہیں۔ مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا والذی جاء بالصدق سے کون مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد حضور ہے۔ وصدق بہ، اس سے کون مراد ہے؟ شیر خدا نے فرمایا اس سے مراد صدیق اکبر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد حضرت صدیق اکبر کی سب سے زیادہ شان بیان کی ہے تو مولا علی نے بیان کی ہے۔ بعض لوگ اہل بیت کو ادھورا مانتے ہیں، پورا نہیں مانتے۔ ادھورا ماننا یہ ہے اہل بیت کا نام تو لیتے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات پر نہیں عمل کرتے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے اللہ کے رسول نے اعلان کیا، عرب کے معاشرے میں لوگ اسلام قبول کرنے سے ہچکچا رہے ہیں کہ بڑے بڑے کافر سرداروں کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے۔ وہ ہستی جو سب سے پہلے بغیر کوئی مطالبہ اور سوال کیے حضور کی بارگاہ میں آئے، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے پیشانی چوم کے مصافحہ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی مانے نہ مانے، ابو قحافہ کا بیٹا یہ عہد کرتا ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میں آپ کی غلامی کروں گا۔ وصدق بہ، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلے ایمان کا اظہار فرمایا ہے۔
ایمان قبول کرنے کا دروازہ کھولا ہے حضرت صدیق اکبر نے کہ آؤ حضور کی غلامی قبول کرو. قیامت تک جو بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ بعد میں آئیں گے، سب سے پہلے یہی علامہ قرطبی نے بھی لکھا ہے قرآن پاک کی مشہور آیت ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، ایک حضور ہیں دوسرے صدیق اکبر ہیں جو اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہیں. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، تو ایک امام الانبیاء ہیں، دوسرے حضرت صدیق اکبر ہیں. اب جو بھی آئے گا وہ تیسرے نمبر پہ ہی آئے گا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایمان، الا الذین آمنوا، وہ لوگ نقصان سے بچ گئے جو ایمان لائے. آپ کا ایمان کتنا اعلیٰ ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا لو وزن ایمان و ابی بکر ما جمیع امتی لرجحا، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساری امت کا ایمان ہو، دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہو، ابو بکر کا ایمان وزنی ہے اور اعلیٰ ہے. ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے. ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے. اللہ آپ سب کو عمرہ نصیب فرمائے. آج بھی جو جالیوں کے اندر حضور سے متصل ہیں